السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہے جی چاچا لبا، یہ آپ کو پتہ ہی چل گیا ہے، اور ہمیں یہ بڑی مشکل سے لبا۔ کدھر سے آپ اتنی دیر؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بچے کتنے سی مینوں اے دسو نا؟ لو سارا شہر گواچ گیا سے تو میں کیا چیز؟ اچھا وہ پتہ نہیں چل رہا کون کدھر جا رہا ہے، کس کا منہ کدھر ہے، کس کے۔ آپ کا بھی وہی حال ہوا جو میرا تھا؟ وہی بالکل جی، بالکل سکے پڑھائیاں۔ تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ہاں جس قسم کے چلتا رہتا ہے تو ہم عادی ہو گئے ہیں۔ بلکہ آپ اگر کوئی یہ سلسلہ نہ ہو نا تو ہم اداس ہو جاتے ہیں کہ یار کوئی رونق نہیں لگی۔ کافی دن ہو گئے نا۔ ہاں کافی دن ہو گیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ جی یہ جو کام ہے نا، مطلب رستے بند کرنے والا، ترنے شرنے، یہ جو ہے یہ ہر مہینے ڈیڑھ بعد کر لینا چاہیے۔ اچھا، میں تو الٹا سوچ رہا، میں کہ کوئی قانون بنانا چاہیے، کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بات ہو، یہ اس طرح کا سڑکیں بند کرنا، آ کے بیٹھ جانا، لوگوں کو تنگ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، قانون میں اس بات کو منع کر دیں، یار نہیں ہے تو نہیں ہے بس۔ میں کہتا ہوں جی کہ اتنا بڑا لوگوں کو اذیت ناک جو لوگوں کے دیکھی ہیں، جو حالات دیکھے ہم نے، جس طرح مطلب کہ ٹرینوں میں، بلکہ ان دن میں اسی دن میں گجرانوالے میں تھا، وہاں سے مجھے بڑا ضروری یہاں پہ آنا تھا تو ٹرین میں آنا پڑا تھا کیونکہ سڑکیں بند تھی آگے، سڑکوں کے راستے ہی کوئی تھا۔ ٹرین پہ بھی آ کے رات تو آپ نے اسٹیشن پہ گزاری ہوگی یا قادر پہنچ گئے تھے؟ نہیں، آگے پھر وہ بیٹھا، وہ گاڑی تو کوئی جا نہیں تھی، ٹیکسی شیکسی جو تھی اسٹیشن سے، وہاں سے پھر وہ جو موٹر سائیکل والے آج کل ہوتے ہیں رائڈر جو، وہ کہتا ہے جی پھر میں آپ کو لے جاتا ہوں، میں اتنے پیسے لوں۔ وہ اپنی علیحدہ انہوں نے ڈبل پیسے رکھے ہوئے تھے، اگر وہ 200-250 لیتا ہے، اس نے 500 روپے بتائے۔ وہ کہتا ہے چاچا جی تو میں لے کے کدھروں جانا پتا ہے، میں کی تم بٹھنڈے لو لے کے جانا۔ انہوں چاچا جی کا پتہ نہیں سی؟ ہاں پتہ نہیں سی کہ اٹھ بھی جانا انہوں۔ وہ جناب مجھ کو پتہ نہیں کہتا جی آپ کو پتہ نہیں یہ آگے جو پنڈی میں مریڑ کا چوک ہے یہ بھی بند ہے، اس طرف گوال منڈی جائیں گے یہ بھی بند ہے۔ اور میں کہ یار کوئی حوالہ دا راہ کھلا ادھر لے جائے، کون سا راستہ کھلا یہ بتاؤ؟ کہتا جی وہاں سے جو کنٹینر لگا ہوا ہے نا اس کے ساتھ تھوڑا سا جگہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ چاچے نے آنا۔ میں کہتا ہوں کہ بتکاں شتکاں لگ جاتی ہے۔ نہیں موٹر سائیکل، میں موٹر سائیکل والوں کے لیے گزار لوں گا موٹر سائیکل۔ میں چل ٹھیک ہے۔ پھر اس نے واقعی پھر بٹھایا وہاں پہ، پھر مجھے چاچا جی اتر جاؤ، میں کہا کہ میرا اسٹیشن آ گیا۔ نہیں آپ کو بٹھا کے نہیں میں اتار گزار۔ ہاں وہ آپ کے ٹانگیں بھی تو چوڑی ہوئی، ورنہ آپ ادھر ہی اٹک جائیں گے کنٹینر کے ساتھ اور میں نکل جاؤں گا۔ وہ میں کہا چل ٹھیک ہے بھائی، وہ میں وہاں پہ اتر گیا۔ اس نے پھر بڑی مشکل سے نکالا کسی طرح اس کو، اور آپ کنٹینر کے نیچے سے ہو کے میں تھلے دم کرا کے، اور آگے سے جا کے پھر اس نے مجھے بٹھا لیا کہ آ جاؤ جی۔ میں چلو جی، میں کہ انہوں کرایہ ہوئی یا نویں سر تو سوچ نہیں ہوں۔ اچھا بیٹھ کے آگے جا کر دیکھا جی کہ وہ چاندنی چوک سے پہلے ایک اور کنٹینر لگا ہوا تھا، وہ ایک سائیڈ کی طرف لگا ہوا تھا، یعنی کہ ایک یک طرفہ، دوسری طرف سے جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، جو آنے والی سائیڈ ہے ادھر سے۔ میں نے کہا یار، اس نے پھر یہ کیا کہ چاچا جی پھر اتر جاؤ، تم نے تو مجھے اتر جاؤ تو جوتی لا لو۔ اس نے، میں کہا تم نے تو مجھے نظروں سے اتار دیا۔ نہیں اتر جاؤ۔ میں اتر گیا۔ اس نے پھر موٹر سائیکل جو وہ درمیان میں سڑک نہیں ہوتی، جو جگہ بنی ہوتی ہے، فٹ پاتھ تو نہیں ہوتا، وہ دیوار چھوٹی سی، اس کے اوپر سے پتہ نہیں بڑی مشکل سے اٹھا کے اس نے دوسری طرف کیا۔ یہ نہیں کہا آپ کو کہ پیچھے سے تسی پکڑو جی؟ جی آپ خود نہیں کہا کہ یہ پیچھے سے آپ پکڑ لیں؟ نہیں وہ پھر میں کرایہ کٹا دینا۔ یہ اس کو بھی پتا ہوگا؟ پتا ہوگا، میں نے بابے مزدوری پا دینی ہے۔ پھر دوسری طرف سے جناب وہ اتار کے پھر مجھے گھر لے کر گیا۔ وہاں سے ایک اور تھا، ادھر سے موڑ مڑا کے پتہ نہیں گلیوں میں سے وہاں پہنچ گیا میں۔ مطلب اتنا مڑے، ہم اتنا مڑے کہ اگر میں سیدھا چلتا تو میرا خیال میں بٹھنڈے پہنچ جاتا۔ اچھا، اب وہاں سے وہ جو میں ٹرین میں بیٹھا ہوں میں، وہ اپنے کو بڑی، وہاں بھی ایمرجنسی تو مجھے جانا پڑ گیا، میں چلا گیا۔ تو واپسی پر ٹرینوں میں جو رش تھا وہ کیونکہ وہ بسیں جو بند تھیں، تو وہ ٹرینوں میں رش ہو گیا سارا، ٹرینوں میں جو حال مچا ہوا تھا، اور ہمارے یہاں بھی، اور ٹرین جو ہے اور نقصان میں چلی گئی ہوگی، جتنی انکم اس کی بڑھتی جاتی ہے اتنے اس کا نقصان بڑھتا جاتا ہے۔ آگے جو ہوا ایک اور چیز ہوگی ہمارے ساتھ، وہ ٹرین میں ہوئی جو
اچھا اس میں یہ نہیں ذرا سی بھی ہمارے جو یہ ریلوے کے جو مقتدر ہیں لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دے، آمین. شاید نہیں شاید ہو سکتا چلو ہو سکتا ہو ہی جائے، لیکن یہ کہ ان کو بھی ذرا توفیق اس بات کی نہیں ہوئی کہ بھائی اگر یہ رش اس طرف آ گیا ہے، سڑکوں کا رش اگر ریلوے کی طرف آ گیا تو ہم کو 2-4 ٹرینیں چلا دیں. صحیح بات ہے. جیسے نہیں اتنی عقل ہے ہی نہیں. نہ. ہم فیوچر کے بارے میں تو سوچتے ہی نہیں نا. یہ نہیں. شہر آباد کر لیں، سڑکیں بنا لیں تو ہم بس سوچتے کہ یہ 4-5 سال کے لیے جتنا سامنے رہنا ہے بس اتنی پلاننگ کرنی ہے. اتنی بات یہ نہیں کہ بھائی جیسے آپ عیدوں کے موقع پر خصوصی ٹرینیں چلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ حالات ہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے جان کے یہ لوگوں کو ذلیل و خوار کر اوپر سے دیکھتے رہتے ہیں کسی کے چہرے سے مسکراہٹ تو نہیں آئی. سیٹلائٹ لگائی ہوئی ہے. میں نے کہا مجھے جو وہ ایک کلاس آپ کو پتہ ہے اس کے ٹرین میں 2-3 کلاسیں ہوتی ہے کہ وہ اکانومی شودر کلاس ہوتی ہے، ایک اچھوت ہوتی ہے، برہمن ہوتی ہے. اچھا وہ تینوں کلاس میں جو عام کلاس تھی جو عوام الناس کی، جو مطلب جو عوام الناس جو جتنے بندے کی بیچارے انسان نماز جو ہیں بیچارے جن کو ہم سمجھتے ہیں، وہ ان کا جو حشر تھا ان کے جو اوپر چڑھنے کا اندر جو میں دیکھا تو میں نے کہا یا تو میرا وقت آ گیا جو یہاں پھر وقت ہی آ گیا، ٹرین کے چلنے کا وقت آ گیا. میں کہ اس پر تو میں سوار نہیں ہو سکتا. پھر میں نے کہا جی ٹکٹ میرا وہی والا تھا. میں نے کہا پھر میں دیکھی جائے گی. میں بڑی کلاس میں چلا گیا، یہ سب سے بڑی کلاس ہے. چاہے تو میرا دل کی تب انجن چڑھ جاتا. اوتھے پیسے گھٹ لگنے سی، مفت بھی لے جانا چاہیے. لیکن میں نے پھر وہ جو بڑی کلاس تھی میں کہا یہ کون سی کلاس ہے؟ یہ جی وہ اس کو بزنس 12ویں جماعت ہے جی بزنس کلاس ہے. میں کہا اچھا کہ اندر کوئی سودا سل بھیج دے. نہیں بس یہ اس کو کہتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے جی. وہاں پہ پھر وہ بیٹھنے کی جگہ پر اس میں بھی ملی. وہ گارڈ شارڈ پھر آئے جناب، ان کو میں نے کہا کہ جی یہ ٹکٹ میرا یہ ہے. تو اس میں تو میں سوار تو نہیں ہو سکتا تھا، البتہ فوت ہو سکتا تھا اس میں چڑھ کے. تو یہ آپ دیکھ لو اس نے جو اور پیسے لینے تھے وہ لیے. تو میری جان کے مجھے کوئی اڑا کے جگہ جو ہے لب گئی وہاں پہ. اچھا وہ حال وہی برا تھا. آگے جا کے وہ ٹرین کا یہ ہوا جی کہ آگے جا کر کوئی رات کا ٹائم ہو گیا، کوئی 9 بج گئے جب. تو یہاں پہ ایک پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جہلم سے آگے، ترقی کے پہاڑ جن کو کہتے ہیں. وہاں پر جنگل میں آ کے انہوں نے ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا، وہاں پہ اس کو کھڑا کر دیا ٹرین کو. اچھا جی. ہم نے کہا شاید کوئی کراس ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ ہو. وہ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ وہ چل ہی نہیں رہی. پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ گئے جا کے پوچھا کی ہو گیا. ہاں جی وہ پورا ٹائم پتہ نہیں پینچر ہو گئی سی یا کی ہوا سی. وہ کھڑے رہے ہم جی. اچھا ہم نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یار، یہ گاڑی کیوں نہیں چلا رہے؟ آگے لوگ بھی پوچھا کسی نے جا کے بھائی کیا مسئلہ ہے، جنگل میں کھڑا کر دیا تم نے. وہ کہتے ہیں جی کہ آگے جو پنڈی سے کوئی ٹرین آ رہی تھی نا، اس کا ایک ڈبہ جو ہے نا، اس کی جو وہی پچھلا کوئی ڈبہ جو ہے وہ پٹڑی سے اتر گیا. اچھا میں کہا پیچھے رہ گیا، وہ لین گئے نے. وہ اتر گیا ہے. اب یہ ہے کہ وہ اس سے پیچھے جو ٹرینیں وہ پیچھے رکی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ جی. آج کل وزیر ٹرین کون ہے؟ یہ تو اس کو بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں. لگتا یہی ہے نا. اس کو بھی نہیں پتا ہوا. پھر یہ کہ ہمارے پیچھے سے جو ٹرینیں آ رہی تھی مزید بھی داریں آ رہی ہوتی ہیں اپنے اپنے ٹائم پر، لیٹ ہی ویسے تو آتی ہیں، ٹائم پہ تو گاڑی ہی آتی ہے نا. تو وہ پیچھے رکی ہوئی تھی اور ہماری ادھر تھی. آگے جو ٹرین تھی وہ کہیں پہ گجر خان کے قریب کہیں پھنسی ہوئی تھی. وہ اس سے پچھلی ٹرینیں وہاں پہ رکی ہوئی تھی جب تک وہ اب اٹھائیں گے نہیں. ہم نے کہا جی یہ کیسے اٹھائیں گے؟ وہ کہتے ہیں یہ جی اب جہلم سے کرین آئے گی. وہ ٹرین کی اپنی کرین ہوتی ہے. یہ میں کہ شاید روڈ والی کرین نہیں ہے، وہ ٹرین کی اپنی کرین ہوتی ہے. وہ جا کر اس کو اٹھائے گی، اس کو ڈبے کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھے گی، پھر ٹریفک کھلے گی. ہم کوئی 2.5 گھنٹے وہاں پہاڑ میں بیٹھے. اللہ معاف کرے. 2.5 گھنٹے پورے. کوئی وہاں پہ کوئی مطلب پوچھنے والا نہیں تھا. وہاں پہ کوئی بھی واردات ہو سکتی تھی. وہاں پہ جنگل ہے، کوئی اچھا فیملیاں بھی ہیں بیچ میں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں صاحب. اور کوئی اعلان نہیں کر رہا. لوگوں نے جا کے کسی سے پوچھا تو وہ بتا رہے. ایسا ہوتا ہے نا بھائی، باہر کے ملکوں میں تو ایسی صورتحال ہو جائے تو کوئی آ کے فوراً بتائیں گے بھائی ایسا مسئلہ ہے، آپ گھبرائیں مت، بیٹھے ہیں چائے پانی پیئیں. کوئی آدمی دیکھو یار اسی وجہ سے ہم حکمران نہیں ہیں. نہیں شکر، ورنہ تو چاہ لے کے چلے جانا سی. شکر ہے میں اللہ نہ ہمیں حکمران بنائے. آمین آمین. ہماری یہ دعا.
لت سے آدمی چاچا لبا ہی چنگا نہ جی ایسی اپنی قبر سوکھی رکھنی ہے، ہم اپنی قبر کو کیوں خراب کریں حکمران بن کے. صحیح بات. اچھا تو وہاں پہ یہ بڑی مشکل سے رات کے کچھ 11:30-12 بجے میں گھر پہنچا. شکر ہے اپنے گھر ہی پہنچ گیا، غلطی ہاں مطلب ہاں جی اس نو جڑا سیگا وہ رائڈر نو چاہ شاہ پلائی کہ تم اندے فارغ کر چھوڑیا انہیں بھی جلدی ہونی ہے. ہاں وہ نہیں بس وہ اس کو میں کہا تو نکل ہوتی رہو پھر نہ واپس لے جائیں. اچھا ہوا یہ کہ اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن میں کئی لوگوں کی براتیں تھیں اس دن، کئی لوگوں کی شادیاں تھیں اس دن، بعض لوگوں کی ایسی دیکھے کہ وہ بیمار تھے ان کو گئی. ہاں خیال ہوتا ہے زندگی ہے تو ساری چیز خوشی غمی ساتھ ہے نا، ساتھ ہے. لیکن ان لوگوں کو دیکھا اب ایک تو وہاں چلو دھرنا چل رہا ہے اس کا وجہ ہو گئی، پھر ان کو نہیں پتا کہ یہ سارے لوگوں نے جو سفر کرنا ہے یہ ٹرین سے آنا ہے اس کو ہو گیا، پٹڑی سے اتر کے سارے جو ہے نا وہ بھنگ پی کے ستے پہ. بغیر بھنگ دے جی بھنگ کچھ بھی نہیں نہ دیکھے. اچھا اب یہ ہے کہ وہاں پہ دیکھیں ہڑتالیں ہوتی ہیں دنیا میں کئی ایسے چلتی ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، پتہ نہیں یورپ کے کسی ملک کا ہے. وہ یہ کہ وہاں پہ پتہ نہیں یہ مجھے کسی نے سنایا تھا لیکن شاید آپ نے سنایا تھا. بہرحال جو نہیں میں اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹروں نے ہڑتال کرنی تھی کسی وجہ سے. اب ڈاکٹروں کی ہڑتال بڑی خطرناک ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کئی مریض ہمارے ہاں بھی بہت ہوتی ہے جوان ڈاکٹر جو کیا وہ تو ینگ ڈاکٹر تو بہت ہی کر دیں نا، دوسرے بھی غلط ٹیکہ لا کے مڑ کے آپ ہڑتال تھے ینگ کے ساتھ بوڑھے جو ہے وہی کرتے ہیں کہ ہم جوان کیوں نہیں ہیں. اچھا وہ ڈاکٹروں نے ہڑتال کرنی تھی کسی یورپ کے ملک میں. اچھا تو اب ڈاکٹروں کی ہڑتال بڑی خطرناک ہے کہ صحیح بات ہے، مریض ہوتے ہیں وہاں پہ کسی ایمرجنسی ہوتی ہے. تو وہاں کا جو پوسٹ آفس کا جو نظام ہے، جو ڈاک کا نظام ہے، انہوں نے جا کر ان ڈاکٹروں سے ایک درخواست دی کہ آپ اس طرح کریں، آپ ہڑتال نہ کریں، آپ کی جگہ ہم ہڑتال کر دیتے ہیں آپ کی جگہ پہ. ہمارے ہڑتال کرنے سے ڈاک بند ہو جائے گی لیکن کم از کم آپ کی ہڑتال کرنے سے صاحب بند ہو جائے گا، صاحب بند ہو جائے گا بلکہ دنیا ہی بند ہو جائے گی، لوگ مر جائیں گے. لہذا ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کی یہ جو ہڑتال ہے یہ ہم کریں گے، ہم بند کر دیں گے، سارا قلم چھوڑ ہڑتال کر دیتے ہیں، کوئی چیز ہم نہیں کریں گے جب تک آپ کا مطالبہ نہیں پورا ہوگا. یہ نہیں کہ ہمارا کوئی. انہوں نے یہ جناب دیکھ انسانی ہمدردی کے تحت صحیح بات ہے، صحیح بات انہوں نے یہ بند کیا واقعی. پھر اس کے بعد ان کو مسئلہ حل کیا گیا کہ بھائی یہ تو ڈاک ہی بند ہوگی. اور بعض ایسے ملک ہیں وہاں پہ ابھی تک ڈاک نہیں وہ صاف ظاہر ہے نا، جب ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی انسانیت کی خدمت. بس جو ہی ڈاکٹر بنے نہیں تو نہ انسانیت نہ انسان نہ جی نہ کچھ نہیں. اچھا اس کے بعد خیر یہ تو چلتا رہتا ہے ہمارے یہاں. یہ تو اب پتہ نہیں کب تک یہ چلتا رہے گا، جب تک پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ بس ہدایت ہی دے جی. ہم مرنے مارنے پر ہم تل جاتے ہیں. ہمارا ملک ہے تو ہم بھائی ہم سب ہیں. ہمارے ملک ہماری پاک نہیں دیکھیں نا یہی چیزیں جو ہیں باہر کے ملکوں میں بھی تو ہوتی ہیں نا، سیاست بھی ہوتی ہے دوسرے سے. اس طرح کسی ملک میں نہیں ہوتا. نہیں یہ کہ ہم جو ہے وہاں چلیں اور آ کے بیٹھ جائیں اور اس طرح سے کریں، لوگوں کو تکلیف پہنچے اور باقاعدہ فائرنگ ہو، لوگ مر جائیں ہے نا، کسی کے بھی ادھر کے بھی مریں ادھر کے بھی مریں. یہ کون سا ہے، کس ملک کی مخلوق ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے زیادہ یہ واقعی یہ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوتا. اور مجھے تو لگتا ہے یہ اہل نہیں تھے ہم لوگ جو ہے نا، یہ آزادی کے اہل نہیں تھے. جوتا اوپر سے انگریز کا رہتا یا ہندوؤں کا رہتا تو ہم ٹھیک رہتے. بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دے دی، اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم جو ہے اس کو گالی دے رہے ہیں، یہ آزادی کو گالی دے رہے ہیں. وہ ہمیں سزا ہی شاید یہ مل رہی ہے. دیکھیں یہ بھی سزا ہے، ہوتا تو بالکل سزا ہے. اور یہ سزا میں اس بات کی بحیثیت قوم مل رہی ہے کہ ہم نے جو جس وعدے پر جس چیز سے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا ہم اس پہ اتر ہی نہیں رہے. عمل درآمد نہیں ہم اس سے میرا خیال ہے 100% ہٹے ہوئے. 100% جی بالکل. ہر لحاظ سے ہم معاشرتی طور پر دیکھ لیں ہمارے جو بھی اور ہم نے جو قانون بنا لیا جس کی پہلی شکل یہ رکھ لی کہ جناب اس قانون میں کوئی چیز غیر شرعی جو ہے وہ قانون کا حصہ نہیں ہوگی. یہ پہلی شرعیت ہے جی ملک کا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ملک کا حصہ ہوگی، قانون کا حصہ نہیں ہوگی. لیکن اس قانون کو اگر کوئی چیزیں اچھی ہیں بھی آپ کے قانون میں تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا. نہیں عمل درآمد ہوتے ہی نہیں. اور مجال ہے یہ کوئی ایک شخص بھی ایسا مل جائے اس ملک کو کہ بھئی جو کہے کہ یار بس نہیں وہ نہیں ہو سکتا. وہ تو پھر انف از انف.
بڑے بڑے عجیب معاملات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ایسی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ جناب مسئلہ یہ پچھلے دنوں چل رہا تھا، میرے ساتھ بھی ہوا، وہ یہ تھا جی کہ گلا خراب، اچھا، اور یہ کہ کھانسی بہت زیادہ، اور بہت سارے لوگوں کو اب یہ ہے نا کہ وہاں سے جو موسم کی وجہ سے یہ موسم، ادھر سے دوسرے علاقوں میں سموگ جس کو کہہ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ ملا اس میں، جو اب فضا ہے ہماری وہ ہم نے خراب کی ہوئی ہے۔ اچھا، کھانسی بڑی پھر اس کے علاوہ شروع ہوئی اور بہت خشک کھانسی۔ اچھا، سموگ سے ایک بات میں بھول نہ جاؤں، اس کو کہتے ہیں نا جیسے یہ دھواں ہوتا ہے اور ساتھ اس کے جو مل جاتی ہے فوگ جو ہے نا، تو سموک اور وہ مل کے سموک بن جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں اگر کہ گاڑیوں کے دھوئیں کو ہم بڑا شور مچایا، پنجاب میں بھی دوسرے بھی جناب یہ گاڑیوں کو چلان کیے جا رہے ہیں، سرکاری گاڑیاں کسی بھی ادارے کی، آرمی کی ہوں، عدالتوں کی ہوں، سرکاری ہمارے جو افسروں کی ہوں، ان کے گاڑیاں سب سے زیادہ دھواں دیتی ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا، یہاں سے شروع نہیں کر رہے، وہ جو ایک غریب آدمی رکشہ لے کے جا رہا ہوگا، رکشے میں بھی آج کل دھواں کم ہی ہوتا ہے، موٹر سائیکل ہوگا، کسی کی سزوکی ہوگی، کسی کا ڈبہ ڈالا ہوگا، اس کو پکڑ لیں گے کہ جناب یہ اس پہ جو چل رہا ہے۔ اچھا، وہ بھی جو میں جس علاقے میں رہتا ہوں برہما میں ایک وہ اینٹوں کے بھٹے بہت ہیں، مجال ہے جو کوئی پوچھنے وہاں ہے، سارا دن رات وہاں جو ہے نا دھواں نکل رہا ہے، سب کچھ چیزیں کالا دھواں، آسمان کالا جو ہے نا، لیکن کوئی جو لوگ پیسے دے دلا کے کر لیتے ہیں بس وہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ یہاں تو سب سے بڑا تو اب بھی دیکھیں وہ ہاتھ ہونے کے بعد بھی قائد اعظم ہماری خدمت کر رہے ہیں، وہ تو قائد اعظم چلتا رہتا ہے۔ یہ جو ہے نا جی سموگ نے اس کو اس قانون اصل میں اسی جو غریب آدمی کے لیے۔ اچھا، سموگ جو نہیں، ابھی میں ادھر کھانسی پہ آ رہا ہوں، کھانسی پہ بھی ہے سموگ جو ہے نا، وہ کہیں غزل ہی نہ بدل جائے جو پہلے تھی نا، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، یہ سموگ سا کہاں سے اٹھتا ہے یہ۔ اچھا، کھانسی جو ناب آج کل اتنی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ میں نے جو نوٹ کیا پچھلے دنوں مجھے بھی بڑی شدید کھانسی تھی، وہ ابھی تک چل رہی ہے، لیکن اب ہر کام میں وہ باتیں کر رہا ہوں، تو میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نماز میں اتنی کھانسی شروع ہو گئی۔ اچھا، یعنی اس میں 3 دفعہ سبحان ربی اعلیٰ رہنا، تو 8 دفعہ کھانسی تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تو آپ نے وقفہ کر لینا تھا؟ نہیں، میں بعد میں پھر اللہ تعالیٰ سے کہا، میں کہا یا اللہ ان باقی باتوں کی تو چلو، اب میں کھانسی جو میری نکل رہی ہے اس کو میں تجھے کیا سمجھوں کہ کھانسی نہیں، اس وقت دعا مانگنی تھی، اللہ نے سننی تھی۔ یہ مشکل آدمی کی وہ بڑی جلدی سنتا ہے، لیکن وہ کھانسی تھی، سمجھ میں آ رہی ہونی ہے کوئی کیسی، وہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے گناہگار کی سنتا ہے نا، اسی طرح جو مصیبت میں ہوتا ہے وہ بھی سنتا ہے، اور جو بیمار ہوتا ہے اس کی دعا بھی بڑی بالکل۔ جس طرح آج کل مسجدوں میں بھی میں دیکھتا ہوں، کبھی فجر کے وقت بھی یا کسی وقت بھی جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں، ویسے تو زیادہ تر جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، ہاں جی، اب اس میں نے محسوس کیا کہ ہمارے یہاں جو مسجدوں میں وہ ڈالے ہوتے ہیں کارپیٹ جو ہوتے ہیں، اس میں وہ زیادہ کچھ پتہ نہیں صفائی اگر اس کی وہ صحیح تو پھر تو شاید نہ ہو، لیکن وہاں جا کے اور کھانسی شروع ہو جاتی، کھانسی ہوتی ہے۔ بلکہ میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا بھی ہے، وہ جب رکوع میں جاتے ہیں نا تو وہی بات ہو جاتی ہے کہ رکوع میں جا کے وہ پہلے 2-3 دفعہ کھانستے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے سے اٹھ کے کو 8-10 دفعہ کھانستے ہیں۔ اصل میں وجہ کیا ہوتی ہے کہ کھانسنے والا جو سجدے میں پڑا ہوا ہے اس کی ساری کھانسی بھی تو اسی کارپیٹ میں جا رہی ہے نا، اسی میں جا رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اس کارپیٹ کے اوپر جو نمازی آتے ہیں ان کے پاؤں بھی جاتے ہیں، ہاں جی، اچھا، وہ گیلے پاؤں ادھر اس کے ساتھ اوپر سے کھانسی، وہ سب چیزیں اس میں جذب ہو جاتی ہیں۔ جی جی، ہونا یہ چاہیے کہ بھئی ہفتے 10 دن مہینے کے بعد آپ کارپیٹ دھلوا لیں، اس کے اوپر سپرے کریں، کچھ اور چیزوں کو کر لیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، ہمارا گھر تھوڑی ہے جو ہم اس کا جو ہے خیال کریں۔ ہاں بالکل، کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی وہ بیچارہ ایک بابا تھی، وہ خود ہوتے ہی آ جاتا ہے نا بندے کو کھانسی کا، وہ اپنے جاننے والے تھے، تو میں نے بات کی تو آگے سے کھنگنا شروع اچھا، میں کہ جواب دے، میں کہ جی وہ لمبی کھانسی شروع ہو گئی، ان کی کھانسی ختم، میں کہ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہوگی گل، اگلی گل کرو، ایک قدم نہ واقع۔ صحیح بات۔ اچھا، میں تو جاؤں نا مسجد تو وہ سجدے میں جا کے نا سانس روک لیتا ہوں، کیونکہ وہ کارپیٹ جو ہوتا ہے اس سے سمیل آ رہی ہوتی ہے اور چیزیں سب،
تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یار جتنا روک سکوں اتنا تو روک لوں. ہاں روک سکو تو روک لو. اچھا وہاں پہ بعض لوگ اچھا کرتے ہیں جو میرا خیال ہے ویسے تو ماسک پہن لیں تو وہ ٹھیک ہے, ماسک بھی ہاں بہت اچھا ہے, لیکن یہ کہ اگر وہاں پہ بعض لوگوں نے اپنا جان ماز بھیج جاتے ہیں یا وہ ہاں یہ بھی اپنا سب کپڑا کوئی تو وہ اس کو بچھا لیا اس پہ لیتے ہیں تاکہ وہ چیزیں جو ہے نا صحیح بات ہے. تو بڑی چیزیں بنی ہوئی ہیں. اور چیزیں ایسی ہیں ہمارے یہاں ابھی تک جو مطلب بعض ایسی باتیں ہم کرتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں بھی کہ مثلا عمرے پہ لوگ جاتے ہیں. میں بھی جب گیا نا ایک دفعہ 2018 میں, پہلے بھی گیا ہوا تھا. اب ایک چیز اور آپ بھی اس بارے میں بتائیں گے. خیر میں نے یہیں سے حرام باندھ لیا تھا. اب ظاہر ہے اس کا جو یہیں سے اس کے ہمارے ایئرپورٹ سے اسلام آباد یا گھر سے ہی نہیں ایئرپورٹ سے میں نے کیونکہ میں نے نیت کی تھی یہاں سے, تو ظاہر اس کا جو میقات ہے وہ رستے میں آ جاتا ہے, یہ لم جس کو کہتے ہیں, یعنی اس طرف سے جو جانے والے ہیں. اب میں نے یہ 2018 کی بات ہے, تو جب میں گیا تو اس وقت یہ فروری کا یعنی کہ جنوری کا اینڈ تھا شاید, تو میں سردی تھی بہت. میں نے حرام اب باندھا ہوا ہے, تو اس کے بعد پھر مجھے جہاز میں تو سردی لگ رہی تھی. میں نے اس سے کہا میں نے کہا کوئی کمبل ہے تو مجھے دے دو. وہ اس نے تو کمبل تو لا دیا. ساتھ کو بھائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے یہاں مفتی بھی بہت ہے, وہ مجھے کہتے ہیں جی آپ نے حرام باندھا, آپ نے اوپر کمبل کیوں لیا؟ تو میں نے کہا جی پھر کیا فوت ہو جاؤں میں ادھر. اب مجھے ایسے لوگوں پھر آ رہی تھی. میں کہا مجھے میں کہا یہ بتایا جی مجھے, آج کل تو یہ جہاز ہیں, آج کل تو یہ ساری چیزیں ہیں. بعض ایسے علاقے ہیں اور یہ مفت میں پتہ کیا اس کو سارے وہ جو صحیح ہمارے دین کے علم رکھنے والے, ہم تو یہ طالب علم ہیں, انہوں نے بتایا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اگر سردی لگے تو آپ لے سکتے ہیں, کمبل بھی لے سکتے ہیں, آپ رضائی بھی لے سکتے ہیں, آپ کے حرام اپنی جگہ پہ ہو. اب جس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ جہاز یا بسیں یا چیزیں نہیں تھی, اس زمانے میں تو لوگ گھوڑوں پہ, گدھوں پہ, اونٹوں پہ جاتے تھے. اور اگر میقات کو دیکھا جائے تو یہ جو لم ہے اس سے آگے بھی مکہ کا میرا خیال ہے کافی سفر ہے ابھی, وہ تھوڑا سفر نہیں ہے. تو اس کے بعد ایک مدینہ شریف سے جو میقات آتا ہے وہ مدینہ کے خط باہر فوراً شروع ہو جاتا ہے, غالباً مسجد علی سے شروع ہو جاتا ہے وہ. تو آگے ایک 6-7 گھنٹے کا سفر بس کا سفر ہے, تو پیدل کا کتنا ہوگا. میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا اگر سردیوں کے موسم میں وہاں سے بندہ آرام باندھ کے نکلے, اور مدینہ شریف چونکہ شمال کی جانب ہے, وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے مکہ اور جدہ کی نسبت, تو وہاں پہ وہ رات کو آرام میں لیٹا ہو تو وہ کیا مر جائے گا, وہ کیا گرم کپڑا نہیں لے گا. میں نے کہا کہاں سے سنی ہے یہ باتیں آپ نے. ہمارے ہاں اظہر صاحب اپنے بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی کوئی شریعت گڑی ہوئی ہے. ہم نہیں سوچتے کہ بھائی اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا, آپ اپنے اوپر لے سکتے ہیں کپڑا, آپ نے نہیں کہی اللہ آسانیاں موجود ہیں, لیکن ہم تو اب گوگل اور فیس بک اور یہ پڑھاتے ہیں نا ہمیں شریعت جو ہے. جی یہ پڑھاتے ہیں. تو اس میں ہمارے ہاں ہر بندہ کوئی نہ کوئی خود ہی چیزیں خود ساختہ چیزیں بنا لیتے ہیں کہ اس میں صرف اتنے میرا جہاں تک میں طالب علم ہوں کہ یہ بھائی سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا چاہیے مرد کے لیے. اب آپ کو اگر وہاں پہ کوئی اچھا پھر یہ پہنا ہوا تھوڑی ہے, اگر آپ کمبل اوپر لیتے ہیں تو میری رائے میں تو یہ اوڑا ہوا ہے, اوڑا ہوا کہ بھائی ہاں اس کا اپنے لباس کا حصہ تھوڑی ہے, وہ انسلا بھی ہے, وہ سلا ہوا بھی نہیں ہے کہ آپ نے وہ سردی سے بچنے کے لیے لے لیا ہے, لیکن یہاں پہ فوراً. اچھا پھر یہ ہے, یہ بھی کوئی ضروری نہیں. میں نے اس بات کو بھی تصدیق کی ہے علماء اکرام سے, اور صحیح جو جید علماء ان سے تصدیق کی ہے. ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ شاید ہماری وجہ سے کچھ اور چیزیں بھی, ہم بھی طالب علم ہیں بھائی, ہم کوئی مفتی نہیں ہے. تو وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ وہاں جاتے ہی ہم نے چاہے سفر کر کے بڑا تھکاوٹ کا 5, 6, 7, 8 گھنٹے سفر کیا ہے, اور وہاں جا کر ہوٹل میں ٹھہرتے بعد فوراً چلے جائے عمرہ کرنے, یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. ہم نے یہ تصدیق کیا کہ آپ بڑی تسلی سے آرام کریں. پہلے اگر رات کے بعد پہنچے ہیں تو آرام کریں, نیند پوری کریں. کیونکہ اگلا جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بھی کٹھن ہے, مشقت کا کام ہے. آپ نے ساتھ تو آپ کے چکر لینے ہیں, آپ نے سب صحیح کرنی ہے, اور بہت سی اس کی چیزیں آپ نے وہاں پہ جا کے کرنی ہے. تو وہ ایک پرسکون ہو کر کرنے میں زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ آپ اسی پہ تھکاوٹ میں چلے جائیں. اب بات یہ کہ ہم نے اپنی طرف سے جو چیزیں سوچ لیتے ہیں نا وہ بڑی عجیب و غریب ہے. ہمارے دین میں ایسی کوئی سختی نہیں ہے. میں نے کوئی غلط بات کی آپ مجھے بتا دیں. اللہ معاف کرے, مجھے کیا پتا. ہاں نہیں, اب
میں نے کہا شاید میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے. نہیں میں تو اصل میں سوچنے لگا اسی طرح جب میں گیا نا عمرے پہ ہاں جی. تو میری بیٹی ذات تھی تھکن سے برا حال, وہ میرے ساتھ کھڑی ہو گئی. جہاں وہ تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگا وہ گر گئی. اچھا میں نماز پڑھ رہا تھا, میں پڑھتا رہا, اب کیا کروں میں, وہ تو نیچے گر گئی. اچھا جب میں نے دیکھا سلام دعا پھیری جناب, تو اس کے بعد دیکھا تو وہ سو رہی تھی. نیند سے اس کا برا حال تھا کہ وہ نماز میں کھڑے کھڑے گر گئی ہے نا, اور وہ جب گر گئی تو وہ سو گئی, چھوٹی تھی. تو وہ جناب یہ بھی ہوتا ہے جب آپ نہیں آرام کر کے جاتی تو شاید وہ بھی. ہاں بالکل نہیں, یہ تو ایسی چیزیں ہیں. باقی یہ کہ موسم کا تو ہم بات کر ہی رہے, سردی شروع ہو گئی ہے, اس کا تو ہم نے ذکر کیا تھا شروع میں بھی کہ اب جو ہے وہ آج کل جو لباس ہے وہ اتنے زیادہ ہم پہن لیتے ہیں, اتنی زیادہ چیزیں ہیں, لیکن ہم لوگ احتیاط سے نہیں کرتے اس معاملے میں بھی. گرم کپڑے ہر غریبوں کا تو بڑا ہی فائدہ جی, جب سے لنڈا ہے, لنڈا بازار جب سے آیا ہے وہ غریب بیچارے پہن لیتے ہیں. میں تو جب بھی آپ کپڑے کو جا کے گرم کو اتارتے ہیں نا سردیوں میں, تو وہ پہلے وہ پتہ نہیں کوٹ اتارا, پھر اس کے بعد سویٹر اتارا, پھر اتارے, وہ لگتا ہے کہ لنڈے کی کاٹھی کھل گئی. وہ اتنا زیادہ چیزیں. خیر یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جی, موسم بدلتے رہتے ہیں. ہماری جو ہے اتنی سی میری اپنی جو گلا ہے میرا وہ کافی دنوں سے خراب ہے, دعا ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اب کچھ نہیں بہتر لگ رہا کہ خام کا دعا کرنی ہے, نہیں کر نہیں لو تسی دعا کرو. ہاں دعا آہو ساڈے کولو دعا نہ کراؤ. کہندا کہ چاچا جی تانوں, میں کہ یار سردی لگدی ہے, انہیں 2 رضائیاں لکھ دتی ہیں. کہندا تانوں رضائی نہیں, تانوں دوائی دی لوڑ ہے. ہاں جی ایک قادر صاحب نے جی, اچھا ایک نظر سے میں لکھا تو لکھا ہوا پروگرام بند کریں, لیکن انہوں نے لکھا پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. اچھا تسی اینک پا کے رکھیا آ یا اینک پائیے تو یہاں واجد صاحب دی لکھائی جڑی ہے انہوں ٹھیک کرائیے. کوئی جو بھی راما اوکھی ہے. اگے لکھا جی مونگ پھلی کی ہوا چلی ہے. اچھا مونگ پھلی دی ہوا نا, تو وہ کہنا جی آج کا ریٹ 800 روپے سے 600 روپے کلو ہو گیا ہے. تو یہ اچھا مونگ پھلی پہ میں گھر بنا رہا تھا, تو شام میں وہ میرا جب ڈرائیور چلتا نا تو وہ کہتا سر جی 50 روپے تو دینا مونگ پھلی لینی ہے. اچھا 50 روپے لے کے مونگ پھلی تو سارے مزدور کھاندے رہندے ہے نا, تو ہن 50 روپے دے 3 دانے آندے نے. ہاں بالکل مونگ پھلی دیکھو یہ بھی ایک غریب آدمی کا خشک میوہ ہے, اس کو بھی آپ نے امیر آدمی کا کر دیا. اور غریب آدمی جب خشک میوے کی قیمت پوچھتا ہے تو اس کا خون خشک ہو جاتا ہے جی. لیکن ان کو خوشی ہوئی ہے بھائی 800 روپے سے 600 روپے کلو ہو گئے. اور دیکھیں یہ جو بیٹھے ہوئے تھے تو مونگ پھلی آ گئی, آج کل تو ہر بہت لوگ کھاتے ہیں. یہ چلغوزہ جو ہے یہ تو اب میرا خیال خواب ہی ہوتا جا رہا ہے, بلکہ میرا وہ چلغوزہ کی ہوندا ہے جی, یہی گل یہ میرے خیال میں کوئی وہ موزہ جو ہے نا اس کا کوئی بڑا بھائی ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ چھوٹا ایک بھتیجا ہے میرے خیال میں 4-5 سال کا. چلغوزہ نہیں چلغوزہ ہی ہے بیچارہ, وہ چھوٹے بھائی کا. اس سے ہم نے پوچھا, اس کے ہم کہ تم نے چلغوزہ کھایا, کہتے وہ کہ آپ بڑی بات. یعنی کہ جو آج کی نسل جو ابھی جو 5-6 سال پہلے پیدا ان کو پتہ ہی نہیں چلغوزہ. وہ واقعی میں نے پوچھا آج کل اس کی قیمت کیا ہے. میں بھائی سے پوچھا, میں کوئی آج کی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس کی قیمت کیا تھا. جی اس کی قیمت تو پتہ نہیں 20,000 روپے کلو ہے شاید. پتہ نہیں جی, آپ پھر دفع کرو. نہیں میں اس لیے نہ ریٹ پوچھو تو نہ تکلیف ہو. نہیں شادیوں پر حق مہر میں لکھوانا شروع کر دیا لوگوں نے. آدھ پا نہیں ہوں تو چلغوزے دے ہار بنا کے پاندے نے. ہاں جی ایسے ہی میں گل کرنا چاہ رہا تھی, امریکہ دے وچ وہ مونگ پھلی بہت ہوتی تھی ایک زمانے میں, بہت مونگ پھلی, تو ان کو سمجھ نہیں آتی یہ کیا کریں. وہ خرید کے حکومت نا, اچھا ہماری جیسی حکومت تو نہیں ہے نا, وہ بڑی اچھی وہ حکومت خرید کے وہی تو سمندر میں پھینک دیتی کہ چلو جنہوں نے مونگ پھلی اگائی ہے ان کا نقصان نہ ہو. آخر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے ریسرچ کی مونگ پھلی پہ کہ اس کا کیا کیا جائے. اس وقت کہتے ہیں 1000 سے زیادہ پروڈکٹ امریکہ میں مونگ پھلی سے بنتی ہیں. کیا بات ہے. اور کم پڑ گئی, وہ جو اتنی مونگ پھلی اگتی تھی وہ کم پڑ گئی کہ بھئی اب اس کا کیا کریں. اس کا جناب وہ پینٹ ویسے اس سے بک رہا ہوتا ہے,
فرائی کر کے بک رہی ہے، اس کا مکھن بک رہا ہے، اس کی پتہ نہیں جیلی بک رہی ہے، اس کے اور اس کا آئل نکلتا ہے، آئل نکلتا، بے شمار چیزیں جو ہے نا وہ انہوں نے اب لکھا تھا کہ 1000 سے زیادہ پروڈکٹ اس کی جو ہے وہ بن رہی ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو ہے وہ صرف مونگ پھلی ویسے صرف کھانے کے لیے پوری نہیں ہو رہی، تو اس کا اور پھر کیا بنا ہے؟ ہم دوسری بات یہ ہے کہ اس میں گند ڈالنے میں بھی بڑے ماہر ہیں۔ مونگ پھلی جہاں پہ لوگ بسوں میں ٹرینوں میں کھا رہے ہیں، اس کا بھی ہم لوگ کوئی خیال نہیں۔ وہ تو خیر مونگ پھلی کا تو قصور نہیں ہے نا اس میں، وہ وہ مونگ پھلی ہو یا چھلکے ہوں یا ڈبے ہوں جوس کے، اب گاڑی وہ والی بات ہے کہ 10 کروڑ کی گاڑی ہوگی، 10 روپے کا بندہ اندر ہوگا، وہ پی کے دودھ کو تو بار بار ڈبہ جو ہے پھینک دے گا، جوس کا ڈبہ ہو، دودھ ہو، ملک ہو، وہ سارے باہر پھینکے جا رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ تو وہ کئی مرتبہ میرا دل کرتا ہے کہ میرے اختیار میں ہوتا تو اس کو بلاتا، میں واپس کہتا یار یہ ڈبہ اٹھاؤ اپنی گاڑی میں واپس رکھو، واپس رکھو۔ یہ پولیس والوں کو چاہیے ویسے کہ ان کے پاس اتنا اختیار، ویسے وہ جو پھینک رہا ہے پجیرو میں، لینڈ کروزر میں بیٹھا ہوا، 10 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا ہوا، وہ کسی پولیس والے سے رکتا ہے؟ نہ جی نہ، اس کو اللہ روکے گا، اس کو اللہ تو پھر ایسے ہی روکے گا نا کہ جیسا روکنے کا ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے جی، وہ بڑے ظلم کی حکومت ہوتی ہے جہاں عوام یہ سوچیں کہ اب میں نے فیصلہ اللہ کے حوالے کر دیا، کر کے ظلم عروج تے جان والے، ذرا اس گل دا خیال رکھ لویں، جا کے اتری ہواج پاٹ جاندے جنہاں گڈیاں نو کھلی ڈور لبدی۔ اللہ معاف کرے جی۔ تو وہ پھر آگے اب تو جو ہونا ہے سو ہونا ہی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پہلے سب سے پہلے تو ہمیں بھی ہدایت دے، اور یہ جو ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ہدایت دے، اور کچھ عوام کا بھی، اور اگر ہدایت نہیں دے سکتا تو پھر اپنی مرضی کا اچھا جی، استغفر اللہ، اجازت لیں۔ اچھا میں چونکہ تھوڑا سا ادھر جا رہا ہوں، چھوٹو جی ہون تو مزہ آنے لگا سی، کتنا ٹائم رہ گیا آج؟ 5-7 منٹ رہ گئے نا، اور کوئی سنا ہی دے، اوہو گلا خراب آ، سنا کے ان کھری سنا دیو، وہ تو سنا چکے ہیں۔ اچھا جی چلیں جی، پھر وہ کوئی سنا ہی دیتے آپ کو، ہاں سنا گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں کوئی حمد نعت آئے گی نا کہ اللہ تعالیٰ بھی کہے گا یار یہ دیکھو کیسا برا گا رہا ہے، تو اس کا سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر بتھا پئیاں، جنہ بنا میرا پل نہیں سی لنگدا، وہ شکلاں یاد نہ رہیاں، میں انا تے تلکن رستا دیوے کون سنبھالا، تکے دیون والے بہتے تے تو ہاتھ پکڑن والا۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا ہونا، فرشتیاں نے وہ دی آواز ٹھیک کرو، کیوں بیڑا غرق کری جانتا ہے چنگے بھلے کلام دا۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کا گلا بھی ٹھیک کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، ہمارے سننے والوں کو آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق چاہتا ہوں کہ میں مزید کیونکہ ابھی نہیں گل ہو گئی ہونا ہے، بس نہیں بہت ٹھیک ہو گیا۔ اللہ حافظ۔